Hello and welcome. In this video, we will talk about O. Henry short story after 20 years. O. Henry का मतलब है ओलिवर हेनरी। ये तो अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर है, लेकिन इसका नाम असली है विलियम सिडनी पोर्टर। तो ये दिस लेसन इज़ अबाउट टू फ्रेंड्स, दो दोस्तों के बारे में है। दे आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, वो बचपन के दोस्त हैं। उनके नाम है जिमी वेल्स और सिल्की बॉब। तो जब ये बड़े हो जाते हैं, फिर क्या करते हैं, ये फ़ैसला कर लेते हैं यार कुछ कमाएं, कुछ खाएं, कुछ पिए। तो उन्होंने फ़ैसला किया कि वो शाम के वक्त एक होटल, जिसका नाम था बिग जो ब्रांडी रेस्टोरेंट था वो एक्चुअली, वहीं कुछ खाएंगे फिर जुदा हो जाएंगे। और वादा किया, कमिटमेंट किया कि दे विल मीट आफ्टर 20 years एट द सेम प्लेस एंड एट द सेम टाइम। तो कहा कि इसी रेस्टोरेंट में 20 साल बाद मिलेंगे। तो क्या होता है कि 20 साल बाद तो ये मिलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जो ओ हेनरी की स्टोरी है वहाँ एंड में तुम ना क्या हो जाओगे, हैरान। द एंडिंग वेरी सरप्राइज्ड। तो यू विल सी द स्टोरी। ये स्टोरी जो है, द स्टोरी स्टार्ट्स, ये स्टोरी जो होती है इट स्टार्ट्स इन द इवनिंग टाइम। तो शाम का टाइम होता है जब स्टोरी, एंड द वेदर इज़ वेरी कोल्ड एंड इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड, पॉसिबिलिटी ऑफ रेन इज़ देयर। तो बारिश की भी चांसेस होती है बाहर से। तो हम यहाँ टेक्स्ट पर स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है, कैसे ये दोस्त जुदा हो जाते हैं। तो शाम के वक्त द पुलिस मैन ऑन द बीट मूड अप द एवेन्यू इम्प्रेसिवली। इसमें क्या था कि एक पुलिस वाला शाम के वक्त गश्त पर होता है। बीट का मतलब गश्त, ड्यूटी पर। एक पुलिस वाला ड्यूटी पर होता है, ये उधर इधर चलता है, मूव अप द एवेन्यू, सड़क के आगे चल रहा है इम्प्रेसिवली। लेकिन हिज पर्सनैलिटी वाज सो ग्रेट दैट ही लुक्ड वेरी इम्प्रेसिव। ये तो उसकी पर्सनैलिटी थी, जैसे उसने कॉलर अप किया था, ही वाज लुकिंग वेरी इम्प्रेसिव। द इम्प्रेसिवनेस वाज हैबिचुअल एंड नॉट फॉर शो। लेकिन आपको पता होनी चाहिए, जो ये मुतासिर करता हुआ पुलिसमैन था, ये उसकी आदत ही थी। इट वाज हिज हैबिट टू बी सो इम्प्रेसिव। उसकी ये आदत ही थी कि इम्प्रेसिवनेस दिखाना, एंड नॉट फॉर शो, ये दिखावे के लिए नहीं था, नॉट फॉर शो। तो हमें कैसे पता चला कि ये नेचुरल था उसमें? बिकॉज, फॉर का मतलब यहाँ बिकॉज एज कंजक्शन यूज़ हुआ है। स्पेक्टेटर्स वेर फ्यू, क्योंकि वहाँ देखने वाले, स्पेक्टेटर जिस तरह क्रिकेट में होते हैं, स्पेक्टेटर का मतलब है देखने वाले। दे वेर जस्ट फ्यू, यहाँ ना के बराबर थे, मतलब वहाँ कोई देखता ही नहीं था। जब हम किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, उनमें हम इम्प्रेशन नहीं दिखाते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। इसका मतलब है कि इसमें ये नेचुरल था, इम्प्रेसिवनेस। तो जब टाइम क्या था इस वक्त, द टाइम वाज हार्डली, बियरली का मतलब मुश्किल से, मतलब 10 होने वाले थे, 10 o'clock एट नाइट। बट चिली गस्ट्स ऑफ विंड विद द टेस्ट ऑफ रेन इन देम हैड वेल द पीपल द स्ट्रीट्स। तो ये हमने कहा कि टाइम कितना था, 10 का था, लेकिन हवा जो चल रही थी ना, इट वाज ठंडी, मतलब वी कैन से इट वाज कोल्ड, चिली गस्ट्स ऑफ विंड, सर्द हवा के झोंके, गस्ट्स मतलब झोंके, हवा के झोंके चल रहे थे, गस्ट्स ऑफ विंड विद द टेस्ट ऑफ रेन इन देम। तो ये भी आपको याद रखना कि जब बारिश, मतलब उनमें बारिश के चांसेस थे, टेस्ट ऑफ रेन मतलब हवा में नमी थी। एड वेलनी डी पीपल द स्ट्रीट्स, तकरीबन, वेलनी का मतलब है तकरीबन, डी पीपल मतलब लोगों से खाली करना, द स्ट्रीट्स मतलब सड़कें लोगों से खाली थी, क्योंकि होने वाली थी। ट्राइंग डोर्स एज ही वेंट, जैसे ये पुलिस वाला चल रहा था, ये मुआयना कर रहा था, देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। ट्राइंग मतलब ऑब्जर्विंग द डोर्स एज ही वेंट, जब ये गया। ट्विरलिंग हिज क्लब, तो फिर क्या कर रहा था, ही वॉज मूविंग हिज क्लब। ट्विरलिंग का मतलब है घुमाना। पुलिस वाले के पास छड़ी होती है, तो वो छड़ी को क्या कर रहा था, वो इसे घुमा रहा था। ट्राइंग डोर्स एज ही वेंट, तो क्या कर रहा था, ट्विरलिंग हिज क्लब विद मनी इंट्रिकेट एंड आर्टफुल मूवमेंट्स। तो ये घुमा रहा था अपनी छड़ी को, किससे, अजीब व गरीब तरीके से। इंट्रिकेट मतलब एंड आर्टफुल, इंट्रिकेट का मतलब अजीब व गरीब, आर्टफुल मतलब हुनरमंद तरीके से छड़ी को एक हाथ से दूसरे हाथ में लगाता था। फिर क्या करता था, टर्निंग नाउ एंड देन टू कास्ट हिज वॉचफुल आई डाउन द पैसिफिक थॉरोफेयर। तो ये क्या करता था, टर्निंग नाउ एंड देन, अक्सर उधर इधर घूमता था, वहाँ देख रहा था, यहाँ देख रहा था। टू कास्ट इज वॉचफुल आई, डालता था अपनी मतलब आंखें, होशियार था ये, होशियार आंखें, मतलब पुलिस वाला तो एक्टिव था। डाउन कहाँ देखता था, पैसिफिक मतलब खामोश, थारोफेयर मतलब सहारा, ये जो सहारा था ना,
یہ پولیس والا کیا کر رہا تھا, وہیں پہ معائنہ کر رہا تھا, اپنی ڈیوٹی پر تھا, تو وہاں یہ اپنی ڈیوٹی پر ایمانداری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی دیتا تھا. واچفل آئی کا مطلب ہے ہوشیار تھا یہ. ہی واز ویری اسمارٹ اینڈ ایکٹیو, تو بہت ہی اسمارٹ اور ایکٹیو دکھتا تھا. The officer with his stalwart and slight swagger made a fine picture of a guardian of peace. جو پولیس والا تھا نا, اس کا کریکٹر یہاں بیان ہوا. یہ تو stalwart اسٹرانگ فارم, مطلب ہٹا کٹا تھا, اینڈ سلائٹ سویگر, اور اکڑ کر چلتا تھا, ادھر ادھر اپنے شولڈرز کو گھماتا تھا. stalwart مطلب ویری اسٹرانگ, ہی واز اسٹرانگلی بلڈ. پولیس مین تو تھا نا, ایسے اسٹرانگ ہی ہوتا ہے. اگر پولیس والا اسٹرانگ نہیں ہوتا تو اس کا کون ہے, مطلب ایکسیپٹ کرے گا اس کا لا, اس کی بتائی ہوئی بات. اینڈ سلائٹ سویگر, تو سویگر مطلب اکڑ کر چلنا. میڈ اے فائن پکچر آف گارڈین آف پیس, تو یہ مطلب امن کا رکھوالا تھا, اس کے لیے مطلب مناسب تھا, مطلب جو اس کی پکچر بنی ہوئی تھی برابر ویسے تھا. vicinity with one that kept early hours, لیکن یہ وہ علاقہ تھا جہاں لوگ جلدی سونے کے لیے جاتے تھے. Now and then you might see the lights of a cigar store اور of an all night large counter. تو یہ جو شام کا وقت تھا, پھر آپ کیا دیکھ سکتے تھے, صرف کوئی دکان کھلا ہوا تھا, جیسے سگریٹ کا دکان تھا, یا لارج کاؤنٹر تو دیر تک کھلا رہتا ہے. But the majority of the shop doors belong to business places that had long since been closed. لیکن اکثر جو دکان تھے وہ کیا ہوئے تھے, بند کر دیے گئے تھے. بزنس پلیس مطلب دکان بند ہوئے تھے, اکثر دکان کیا ہوئے تھے, بند ہوئے تھے. پھر کیا ہوا, when about the midway of a certain block مطلب لائن آف شاپس, وہاں بہت دکان تھے, پولیس والا چل رہا تھا. when the policeman suddenly slowed his walk, تو پولیس والا اچانک رک گیا, کیونکہ اس نے کسی آدمی کو آندھی میں دیکھا. تو اس نے کیا دیکھا کہ جب پولیس والا آگے چل رہا تھا ایک دکان کے قریب, ہی اچانک رک گیا. in the doorway of a darkened hardware store, وہاں تو آندھی میں ایک ہارڈ ویئر اسٹور تھا جو یہ کیا کہتے ہیں کہ آئرن جیسی چیزیں بیچتی ہے. a man leaned, تو ایک مین جھکا ہوا تھا. with an unlighted cigar in his mouth, منہ میں سگار تھا لیکن ابھی وہ جلا ہوا نہیں تھا. سگریٹ تو تھا لیکن it was not burnt اور it was not lighted. تو جو آدمی وہاں تھا, پولیس والے نے اس کو دیکھ لیا. as the policeman walked up to him, the man spoke up quickly. یار جب بھی جو ہی پولیس والا اس آدمی کے قریب جانے لگا تو آدمی نے جلدی بولا. کیا بولا, اس نے کہا it is all right officer. تو کہتے ہیں نا کوئکلی, مطلب اگر ہماری طرف بھی کوئی سولجر ہاتھ میں آئے گا, ہم ڈرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہاں میں سویلین ہوں. اسی طرح پولیس والے کو اس آدمی نے کہا یار it is all right officer, یار سب کچھ ٹھیک ہے. ہاں افسر سب ٹھیک ہے. اس نے کیوں کہا سب کچھ ٹھیک ہے, اس کو لگا کہ پولیس والا اس کے قریب آ رہا ہے. he said, تو اس نے کہا reassuringly, لیکن he said جو all right officer کہا, لیکن کیسے کہا, he said reassuringly, دوبارہ یقین دلایا کہ یار میں ٹھیک ہوں, میں کوئی چور وور نہیں ہوں. I am just waiting for a friend, میں صرف اپنی دوست کا انتظار کر رہا ہوں. It is an appointment made 20 years ago, یار ہم نے وعدہ کیا ہے 20 سال پہلے. کیا کیا ہے 20 سال پہلے ہم نے وعدہ کیا ہے. Sounds a little funny to you, doesn't it? تو یہ آدمی پولیس والے سے کہتا ہے یار آپ کو یہ عجیب لگ رہا ہوا ہوگا. ساؤنڈ مطلب لگنا. well, ہاں ٹھیک ہے. well, I will explain if you would like to make certain it is all straight. تو مطلب اس نے کہا sounds a little funny to you, doesn't it? well, I will explain if you would like to make certain that it is all straight. پولیس والے, اس آدمی نے پولیس والے سے کہا یار اگر تم کچھ برا نہیں مانو گے, سیدھا سمجھو گے, تو میں آپ کو سارا ایکسپلین کروں گا کہ میں یہاں کیوں ہوں, کس کے انتظار میں ہوں. تو پھر کیا ہوا, پولیس والا اور اب جو یہ آدمی تھا ان کے درمیان اب باتیں ہو رہی ہے, کنورسیشن جو ڈائیلاگ یہاں پر شروع ہوا. about that I am just waiting for a friend. It is an appointment made 20 years ago. Sounds a little funny to you, doesn't it? well, I will explain if you would like to make certain that it is all straight. about that, تو یہاں سے پڑھنا تھا. long ago there used to be a restaurant where this store stands. تو یہ آدمی کہتا ہے ارے پولیس والے یہاں پہلے ایک ریسٹورنٹ تھا, اس کا نام تھا بگ جو برانڈی, اس کا مالک تھا ریسٹورنٹ. until 5 years ago, پھر 5 پولیس والا اب کہتا ہے, تو
تو پھر کیا ہوا؟ said the policeman، پولیس والے نے کہا it was torn down then، یہ تو گرا دیا گیا۔ اب پولیس والے نے کہا ہاں یہاں ایک ریسٹورنٹ تھا لیکن وہ پھر گرا دیا گیا۔ the man in the doorway struck a match and lit his cigar، تو جب یہ مین تھا جو دروازے اس ہارڈ ویئر اسٹور کے قریب تھا، اس نے اپنا سگریٹ جلایا۔ جب سگریٹ جلایا تو پولیس والے نے اس کو پہچان لیا۔ تو اب مطلب یہاں اس آدمی پہ لائٹ شوڈ اے پیل سکیر jawed face with keen eyes and a little white scar near his right eyebrow. His scarpin was a large diamond oddly set. تو اس میں جو اس کا کریکٹر ہے کہ یہ آدمی پیل جیسا تھا، پیل کلر تھا، یلو کلر، سکیر جاؤڈ فیس تھا، چکور تھا، اس کی آنکھیں تیز تھی اور لٹل تھوڑا زخم تھا، رائٹ آئی برو مطلب بنوے کے قریب اس کو تھوڑا زخم نشان تھا، جو سکارفن تھا اس کا واضح لارج ڈائمنڈ آڈلی سیٹ۔ تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آدمی تھا وہاں انتظار کر رہا تھا کسی کا، تو وہ بہت ہی امیر تھا، کیونکہ اس کا جو سکارف پن تھا، اس کا جو سکارف ہوتا ہے جس طرح ایک تھا ٹائیگر میں آپ نے وہ مفلر جیسا دیکھا، اس میں جو ڈائمنڈ کی پن سے عجیب طریقے سے سیٹ ہوئی تھی۔ تو یہ پولیس 20 years ago tonight said the man, I dined here at Big Joe Brandy with Jimmy Wells, my best chum and the finest chap in the world. تو اس نے کہا یار 20 سال پہلے اس آدمی نے کہا ہم نے یہاں شام کا کھانا کیا، ڈنر کیا اس ریسٹورنٹ میں اپنے دوست جمی ویلز کے ساتھ، اس کا مطلب یہ باپ وہاں انتظار کر رہا ہے۔ مائی بیسٹ فرینڈ تھا وہ اینڈ دا فائنسٹ چیپ، مطلب سب سے بہترین لڑکا دنیا میں۔ He and I were raised here in New York، ہم دونوں نیو یارک میں بڑے پلے، just like two brothers together، جس طرح دو بھائی اکٹھے بڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہتا ہے I was 18 and Jimmy was 20، تو یہ جو باب تھا وہ تب کتنا تھا؟ 18 سال کا، تو جمی تھا 20 کا۔ The next morning، اگلی صبح یہ کہتا ہے یہ آدمی باب کہتا ہے I was to start for the west، تو ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم جدا ہو جائیں گے، تو میں نے کہا میں ویسٹ پارٹ آف امریکہ جاؤں گا، ٹو میک مائی فارچون، مطلب اپنی قسمت آزمائی کے لیے یا کچھ کمانے کے لیے۔ یو کوڈ ناٹ ہیو ڈریگ جمی آؤٹ آف نیو یارک، یا جمی نے مانا نہیں نیو یارک سے واپس نکالا، اس نے کہا میں نیو یارک میں ہی کام کروں گا۔ ہی تھاٹ اٹ واز دا اونلی پلیس آن ارتھ، ویل وی ایگریڈ دیٹ نائٹ وی وڈ میٹ ہیئر اگین ایگزیکٹلی 20 years۔ تو اس فرینڈ نے کہا کہ اب ہم 20 سال کے بعد یہاں ملیں گے، کیونکہ جمی کو لگتا تھا دنیا میں صرف نیو یارک ہے۔ We agreed that night that we would meet here again exactly 20 years from that date and time۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم 20 سال بعد یہی ٹائم پہ اور فکس ڈیٹ پر ملیں گے، no matter what our conditions might be or from what distance we might have to come۔ تو ہم نے فیصلہ کیا چاہے ہماری حالت کیسی بھی ہو، چاہے ہم غریب ہو امیر ہو، چاہے کتنا دور سے آنا پڑیں گے، لیکن ضرور ملیں گے۔ یہ تو دو فرینڈس نے فیصلہ کیا تھا۔ We figured، ہم نے سوچا that in 20 years each of us ought to have our destiny worked out and our fortune made۔ تو ہم نے سوچا کہ 20 سال کے بعد ہمارا قسمت مطلب بنا ہوا ہوگا، ہم نے کچھ کمایا ہوگا اور ہماری قسمت مطلب بنے ہوئے ہوں گے واٹ ایور دے وائر گوئنگ ٹو بی، چاہے ہمارا قسمت کیسا بھی ہوتا، ہمارا مقدر کیا بھی ہوتا، لیکن کچھ نہ کچھ کمایا ہوگا، چاہے امیر ہوں گے غریب ہوں گے۔ It sounds pretty interesting said the policeman۔ تو پولیس والے نے کہا یار یہ تو عجیب لگتا ہے اور یہ ویری انٹرسٹنگ بھی ہے، pretty مطلب ویری، یہ دلچسپ کہانی ہے۔ rather a long time between the meets، یار بہت ٹائم ہوا ہے ان دو میٹنگ کے درمیان، جو پہلی میٹنگ تھی اور آج اب میٹنگ ہے، 20 سال ہوئے ہے۔ though it seems to me، مجھے لگتا ہے haven't you heard from your friend since you left۔ تو پولیس والا کہتا ہے یار پھر دوست کا کچھ نہیں سنا، 20 سال میں کچھ نہیں سنا کیا ہوا تھا پھر۔ تو اب باب کیا کہے گا؟ باب تو اب کہنے لگا کہ جو 20 سال کے درمیان کیا ہوا۔ ویل یس فار اے ٹائم وی کورسپونڈڈ، ہاں کچھ ٹائم ہمیں تعلق رہا، ہم نے ایک دوسرے کو چٹھی بھیجی۔ سیڈ دا ادر، تو اس آدمی نے کہا بٹ آفٹر اے ایئر اور ٹو، لیکن سال 2 سال بعد وی لاسٹ ٹریک آف ایچ ادر، ہم ایک دوسرے کا راستہ کھو گئے، مطلب کنٹیکٹ واز لاسٹ۔ یو سی دا ویسٹ از پریٹی بگ پرپوزیشن، یار ویسٹ تو بہت بڑا علاقہ ہے، بگ پرپوزیشن۔ اینڈ آئی کیپٹ ہسلنگ اراؤنڈ اوور اٹ پریٹی لائولی، یار میں تو بزی تھا ہسلنگ اراؤنڈ، مطلب میں ویسٹ میں بہت بزی تھا، میں ادھر ادھر گھومتا رہا ایکٹیولی لائولی۔ بٹ آئی نو جمی میٹ می ہیئر اف ہی از الائیو، لیکن مجھے
پتہ ہے کہ اگر جمی زندہ ہوگا تو وہ مجھے آج ضرور ملے گا، مجھے آج وہ ضرور ملے گا، اور کیونکہ ہی آلویز واز دا بیسٹ ٹروسٹ اسٹانچسٹ اولڈ چیپ ان دا ورلڈ، تو کہا کیونکہ وہ میرا دوست ہے، وہ سب سے ٹروسٹ تھا، ٹرو تھا، اسٹانچسٹ کا مطلب وفادار تھا، اولڈ چیپ اولڈ مین ان دا ورلڈ، یار جمی تو بہت وفادار دوست تھا، وہ ضرور ملنے آئے گا، only he should be live. He will never forget. I came 1,000 miles to stand in this door tonight, and it is worth if my old partner turns up. تو باپ کہتا ہے یار